السلام علیکم محترم ناظرین گرامی، ریئلٹی وائس ٹی وی کی آج کی نئی ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جرمنی میں ملازمت حاصل کرنے کے چند اہم اصول۔ تو محترم ناظرین گرامی، مکمل آگاہی حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل ریئلٹی وائس ٹی وی پر نیو ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل ریئلٹی وائس ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والی ایسی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ محترم ناظرین گرامی، جرمنی میں اکثر ٹیلنٹ ریکروٹرز یا نوکریاں فراہم کرنے والی کمپنیوں کا کہنا ہے کہ انہیں نوکریوں کے لیے بہت کم درخواستیں موصول ہوتی ہیں۔ تو محترم ناظرین گرامی، سنیے وہ اصول جو آپ کی درخواست کو جرمن کمپنیوں کے لیے پرکشش بنا سکتے ہیں۔ محترم ناظرین گرامی، نامکمل درخواستیں مت بھیجیے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ جو کچھ نوکری کے اشتہار میں مانگا گیا ہے آپ وہ سب کچھ بھجوائیں۔ زیادہ تر نوکری کی درخواست میں آپ کو کور لیٹر، سی وی لیٹرز آف ریفرنس، اسکول اور یونیورسٹی کی ڈگریوں کی PDF فائلز بھیجنا ہوتی ہیں۔ جرمن اصولوں پر کاربند رہیں۔ تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ اچھی عادت ہے، لیکن کچھ جرمن اصولوں کو توڑنا اچھا آئیڈیا بالکل نہیں، جیسے کہ سی وی میں اپنی تاریخ پیدائش، شادی شدہ یا سنگل ہونا اور اپنی تصویر لگانا اچھا رہتا ہے۔ یہ سب قانونی طور پر ضروری نہیں ہے، لیکن بہت سی کمپنیوں میں ایسی سی ویز کو ترجیح دی جاتی ہے جن میں تصویر دیکھی جا سکتی ہو۔ درخواست ہمیشہ کسی مخصوص شخص کو بھیجیں۔ محترم ناظرین گرامی، درخواست بھیجنے سے پہلے تحقیق کریں اور کم از کم کمپنی کے ہیومن ریسورسز ڈپارٹمنٹ کے سربراہ کا نام جاننے کی کوشش ضرور کریں اور ان کے پتے پر اپنی درخواست بھیجیں۔ یہ معلومات اکثر لنکڈن پر یا زنگ نامی ویب سائٹس سے مل سکتی ہیں۔ املا کی غلطی نہ کریں۔ کوشش کریں کہ درخواست میں املا کی غلطیاں نہ ہوں۔ آپ کی درخواست میں یہ غلطیاں بہت برا تاثر پیدا کر سکتی ہیں اور آپ کی نوکری حاصل کرنے کے مواقع بھی کم ہو جاتے ہیں۔ سارا کام اکیلے مت کریں۔ محترم ناظرین گرامی، درخواست کی تیاری، خاص طور پر کور لیٹر کی تیاری کے وقت کسی کا مشورہ ضرور مانگیں۔ ایسے افراد کی مدد لیں جن کی مادری زبان جرمن ہے۔ اگر آپ کا سی وی انگریزی زبان میں ہے تو بھی کور لیٹر جرمن زبان میں ہونا چاہیے، اس سے اچھا تاثر ملے گا۔ درست معلومات فراہم کریں۔ درخواست میں جھوٹ بولنا بہت برا اقدام تصور کیا جاتا ہے۔ اپنے بارے میں کھل کر بتائیں مگر سچ۔ اس سے درخواست پڑھنے والے کو ایک اچھا تاثر ملے گا اور وہ آپ کی سچائی سے متاثر ہو کر آپ کو نوکری کے لیے منتخب کر سکتا ہے۔ فارمیٹنگ۔ اپنی سی وی اور کور لیٹر کی فارمیٹنگ کا خیال رکھیں۔ ٹیکسٹ کا سائز، اسپیسنگ، ہیڈنگز وغیرہ کی فارمیٹنگ ایک طرح کی ہونی چاہیے۔ آپ آن لائن کیسے مواد اپلوڈ کرتے ہیں؟ بہت سے افراد اس اہم نکتے کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ نشے کی حالت میں لی گئی تصاویر سوشل میڈیا پر ڈال دیں گے۔ یہ بہت برا تاثر پیدا کر سکتا ہے۔ آپ کی نیٹ ورکنگ پروفائل جیسے لنکڈن وغیرہ کو ایک پروفیشنل انداز میں ہونا چاہیے تاکہ ان سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے یہ ظاہر ہو کہ آپ غیر سنجیدہ ہیں۔ تو محترم ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمارے ساتھ کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔